عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ ایک ناول نگار جب ناول لکھتا ہے تو وہ اپنی سوسائٹی کا عمیق مشاہدہ کرتا ہے۔ عمیق مشاہدے کے بعد وہ اپنی سوسائٹی کی ڈپکشن کرتا ہے۔ اس ضمن میں جب ہم بالزک کے ناولوں کو دیکھتے ہیں، خاص طور سے بڈھا گوریوں کو، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آفاقی اقدار کا نباس ناول نگار ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک فرانس کے ہر طبقے کی زندگی کی جھلکیاں دکھاتا ہے، اور جب ہم عمومی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت نگار ہے، تو نہ صرف وہ حقیقت نگار ہے بلکہ حقیقت نگاری کا بنیاد گزار بھی ہے۔ تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت نگار کس طرح سے اپنے فن کے ذریعے سماج کی عکاسی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ سوال ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ سماج میں مختلف طبقات ہوتے ہیں اور ہر طبقے کی الگ الگ زبان ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک فکشن نگار اپنے عمیق مشاہدے کے ذریعے جب سماج کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے کرداروں کی عکاسی کرتا ہے تو زبان بھی وہ نہایت سادہ استعمال کرتا ہے۔ زبان کا یہ استعمال وہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا مقصود سوسائٹی کے تمام طبقات کی زندگی کو دکھانا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی سے جڑے ہوئے لوگ جن کے بغیر بالزک کے نزدیک زندگی کا پہیہ چلتا بھی نہیں ہے، اگر وہ زندگی کی حرکیات کا حصہ نہ ہوں یا زندگی کی گاڑی کا پہیہ نہ ہوں تو ان کے بغیر زندگی کا سلسلہ نہیں چلتا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو جب وہ ورکنگ کلاس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے ذہن و فکر کی عکاسی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ نہایت سادہ زبان اور سادہ پیرائے میں ناول لکھتا ہے۔ ایک اور بات، ناول نگاروں نے جب عام لوگوں کی عکاسی کی تو عام لوگوں سے مراد ان کے نزدیک ظاہر ہے کہ ڈاؤن ٹروڈن پیپل ہوتے ہیں، پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، یا زندگی کی دوڑ دھوپ میں شامل وہ لوگ ہوتے ہیں جو محنت کش لوگ ہوتے ہیں۔ یہی بات ختم نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ اس نے فرانس کے، پیرس کے ہر طبقے کے اور ہر پیشے کے لوگوں کی زندگی کو اپنا موضوع بنایا ہے اور ان کی خارجی اور باطنی تصاویر ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصود کیا تھا کہ وہ سادگی کے پیرائے میں لکھے، نہ کہ وہ ریفائنڈ لینگویج، فگریٹو لینگویج کا استعمال کرے، استعارات کا استعمال کرے، کنایوں کا استعمال کرے، علم بیان کا استعمال کرے، علم بدیع کا استعمال کرے۔ وہ فرانس کے فیشن ایبل لوگوں کو اپنے بیانیے سے اس وقت خارج کر دیتا ہے جب وہ عام لوگوں کی، ورکنگ کلاس کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے جو مسلسل محنت و مشقت کے بعد نحیف و نزار پڑ گئے ہیں یا جن کے چہرے مسلسل مشقت کے بعد زرد پڑ چکے ہیں۔ ناول نگار جب حقیقت نگاری کے بنیاد گزار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ زبان بھی نہایت سادہ استعمال کرتا ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ شیکسپیئر کی طرح، طبقہ اشرافیہ کی طرح شائستہ ریفائنڈ زبان کو برتنا شروع کر دے، کیونکہ اس کے سامنے فرانس کے سماج کے ہر طبقے کی زندگی تھی، لہذا وہ زبان بھی نہایت سادہ استعمال کرتا ہے۔ دیکھیے، جب وہ ہمیں مادام وودکے سے متعارف کرواتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مادام وودکے لیمو کو نیبو کہتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مادام وودکے کا تعلق الیٹ کلاس سے نہیں ہے، طبقہ اشرافیہ سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ورکنگ کلاس سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اس کی زبان
سے ہمیں متعارف کرواتا ہے یا اس کے بیانیے کو قاری کے سامنے لا کر رکھتا ہے تو وہ اسی طرح کی زبان کا استعمال کرتا ہے جس طرح کی ایک کردار کی فی الاصل حقیقی زندگی میں ہے. دیکھیے وہ میر امن کی طرح دلی کی محاوراتی زبان کا استعمال بالکل بھی نہیں کرتا. میں نے میر امن کا ذکر اس لیے کیا ہے تاکہ سہولت کے ساتھ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ایک وہ زبان ہوتی ہے جس میں سبلائم کا محاورہ ہوتا ہے، بہت عرفہ سطح کا محاورہ ہوتا ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں روزمرہ کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن روزمرہ بھی وہ جو ریفائنڈ لینگویج ہوتی ہے. جس طرح میر امن نے اپنی داستان باغ و بہار میں استعمال کی ہے. بالزک پیرس کی زندگی کو ایک سمندر قرار دیتا ہے. اس کے نزدیک بڑے سے بڑا حقیقت نگار بھی اس شہر کی تہ تک نہیں پہنچ سکتا. سچائی کے بڑے سے بڑے متلاشی کی نظر سے بھی فرانس کی سماجی زندگی کے کچھ پہلو، بعض پہلو اوجھل رہ ہی جائیں گے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ وہ شہر اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ اپنی بدصورتیوں کو بھی سموئے ہوئے ہے. پھر وہ خوبصورت اور ہیبت ناک چیزوں کی فہرست سازی کرتا ہے اور آخر میں بہت سی انجانی چیزوں میں سے ایک کردار کو قارئین سے متعارف کرواتا ہے. اس کردار کا نام میزوں وودکے ہے جسے وہ فرانس کی ہولناک اور عجیب و غریب چیزوں میں سے ایک گردانتا ہے. بالزک نہایت سادہ پیرائے میں، عام زبان میں، عام لوگوں کی زبان میں آفاق گیر اقدار پر بات کرتا ہے، مگر فنی پیرائے میں اجتماعی انسانی میراث قرار دیتا ہے، یونیورسل ویلیوز کو انسانی فطرت میں تقدیر کے معاملات کو موضوع بناتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب وہ فرانس کے عام طبقے کی زندگی کی ڈپکشن کرتا ہے، فرانس کے عام طبقے ورکنگ کلاس کے لوگوں کی زندگی کی جھلکیاں دکھاتا ہے، تو وہ زبان کا بھی نہایت سادہ استعمال کرتا ہے. وہ آفاقی مسائل، آفاقی اقدار، خیر و شر، جھوٹ سچ کو بالکل فطرت کے پیرائے میں، بالکل جیسی کہ یہ تمام عناصر ہیں ان کو ویسے ہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک آرٹسٹ ہے تو وہ اپنے آرٹ کا بھی استعمال کرتا ہے. انسان اور زمان و مکان اور بالزک کے ناول بڈھا گوریوں کے مختلف کرداروں کی زندگی اور ان کرداروں کی سماجی صورتحال، ان سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے. فرانس کی سماجی زندگی کے بہانے وہ عام انسانوں کے بڑے معاملات کی عکاسی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس طرح کی عکاسی کے لیے جس زبان کا استعمال وہ کرتا ہے وہ بالکل وہ زبان ہے جو معاشرے کے ڈاؤن ٹروڈن ورکنگ کلاس کے لوگ استعمال کرتے ہیں. یعنی وہ اس زبان کا استعمال نہیں کرتا جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پیرس کے فیشنیبل لوگوں کی زبان ہے. تو جب وہ میزوں وودکے سے متعارف کرواتا ہے تو وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ فرانس کا شہر پیرس ایک سمندر ہے اور اس سمندر میں اسی طرح چیزیں چھپی ہوئی ہیں جس طرح سمندر میں سمندر کی وسعت میں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اور بڑے سے بڑا حقیقت نگار بھی اس کی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں اوجھل رہ جاتی ہیں. تو جب وہ میزوں وودکے سے متعارف کرواتا ہے تو پھر اس طرح کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. صرف دو ہستیاں ایسی تھیں جو اس بورڈنگ ہاؤس کے رہنے والے اور مہمانوں سے بہت حد تک مختلف تھیں. اگرچہ وکٹورین طائفر کی رنگت میں تپے دق کے ابتدائی مریض کسی زردی تھی اور اس کا چہرہ اس ماحول کی مناسبت سے کسی قدر افسردگی، پژمردگی اور مصیبت کا احساس لیے ہوئے تھا. اب وہ وکٹورین طائفر سے بورڈنگ ہاؤس میں قارئین کو متعارف کرواتا ہے، لیکن یہاں بھی وہ اس کا جس طرح کا کردار ہمارے سامنے لاتا ہے، قارئین کے سامنے لاتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پیرس کے فیشنیبل طبقے سے تعلق رکھنے والا کردار نہیں ہے، بلکہ ایک پسماندہ، مفلوق الحال ورکنگ کلاس کا ایک کردار ہے جس کی زندگی نے اس کو وہ
تعیشات سے ہمکنار نہیں کیا، جس کو زندگی نے وہ تمام مراعات نہیں دی جو پیرس کے فیشنیبل طبقے کو، طبقہ اشرافیہ کو حاصل تھیں یا میسر تھیں۔ تاہم اس کی تمام حرکات و سکنات، شکل و صورت اور آواز سے تندرستی اور جوانی چھلکتی تھی۔ جہاں تک اس جوانی میں اس کی مصیبتوں کا تعلق ہے، اس کی مثال ایک ایسی تر و تازہ جھاڑی سے دی جا سکتی ہے کہ جسے حال ہی میں کسی نے اکھاڑ کر ناموافق زمین میں لگا دیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی پتیاں مرجھانے لگی ہوں۔ اب یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وکٹورین طائفر اس کا مقام کوئی اور تھا، لیکن اس کو اس کے نصیبے نے، اس کو اس کی تقدیر نے یا تقدیر کی جبریت نے اس کو کہیں اور لا کر پھینک دیا تھا۔ اس کا نرم و نازک جسم، خوبصورت ناک نقشہ، پیاری سی رنگت اور زردی مائل بھورے چمکیلے بال، ایسے طلسم طاری کرنے والا حسن جسے موجودہ دور کے شاعر ازمنہ وسطیٰ کے مجسموں میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی ہلکے بھورے رنگ کی آنکھوں سے جن میں سیاہی کی جھلک تھی، ایک عیسوی قسم کی شیرینی اور صبر و رضا ٹپکتے تھے۔ وکٹورین کا سستا اور سادہ لباس اس کے جوان جسم کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتا تھا۔ وہ اپنے گرد کے لوگوں میں مقابلتاً خوبصورت تھی۔ اگر اسے خوشی میسر ہوتی تو واقعی اس کا حسن بڑا دلکش ہوتا۔ یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ورکنگ کلاس کی لڑکی جو تقدیر کے جبر کی وجہ سے ایسی سچویشن میں رہ رہی ہے، اگر اسے اس سے زیادہ اچھا ماحول میسر آتا تو ظاہر ہے کہ وہ پہلے دیکھنے میں تو خوبصورت ہے، لیکن اگر اسے زندگی کی وہ تمام آسائشیں میسر آتی جو ظاہر ہے کہ فرانس کے، پیرس کے طبقہ اشرافیہ کو میسر تھیں، تو وہ پہلے سے کہیں زیادہ، پہلے سے بڑھ کر خوبصورت نظر آتی۔ لیکن اس کے باوجود اس کا حسن دلکش تھا۔ اگر اسے خوشی کے لمحات میسر آتے تو وہ واقعی اس کا دل کو کھینچنے والا حسن ہوتا، کیونکہ عورتوں میں حسن اور شیریت خوشی ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے زندگی میں دکھ ہی دکھ ملے تھے، اس کو خوشیاں اس طرح سے ملی نہیں تھیں جس طرح سے ملنا چاہیے تھیں۔ یہ فیشن اور ٹھاٹ باٹ تو ان کی جلد پر محض غازے کی سی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر اسے زندگی میں تھوڑی سی آسائشیں میسر ہوتی جو اس کے پچکے ہوئے گالوں میں زندگی کی چمک پیدا کر دیتی، اگر ناچ کی گہما گہمی ہے اس کے زرد چہرے پر گلابی رنگت پیدا ہو سکتی، اگر اس کی اداس آنکھیں محبت کی روشنی سے جگمگا سکتی، تو وہ وکٹورین کا شمار حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا۔ محبت بھرے خطوط اور خوبصورت کپڑے جو عورت میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دیتے ہیں اسے حاصل نہ تھے۔ ظاہر ہے کہ یہاں وکٹورین ایک ایسا کردار ہے جو غربت اور فلاکت زدگی کا شکار ہے۔ اس کی کہانی ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے۔ اس کا باپ اسے اپنی بیٹی تسلیم نہ کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا اور اسی لیے اپنے پاس رکھنے سے انکار کرتا تھا۔ یہاں مغربی کلچر کی ایک لحاظ سے عکاسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہاں کی اقدار کا نظام یا وہاں کا اقداری نظام برے صغیر کی زندگی سے مختلف ہے، لہٰذا ہم وکٹورین کا جب باپ انکار کر دیتا ہے اسے بیٹی تسلیم کرنے سے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی جو خرافات ہیں ان میں سے یہ ایک، یعنی جہاں ہر سوسائٹی کی اچھی اقدار ہوتی ہیں تو وہیں اس کی بری اقدار بھی ہوتی ہیں، تو ان میں سے یہ بھی ایک بری قدر ہے جس کی طرف بالزک نے اشارہ کیا ہے۔ وہ وکٹورین کو صرف 600 فرانک سالانہ دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام جائیداد کو نقدی کی صورت میں تبدیل کر لیا تھا تاکہ اسے وراثت سے محروم کر کے اپنی کلی جائیداد کا مالک بیٹے کو بنا دے۔ وکٹورین کی ماں کا مادام کوتیور سے کوئی دور کا رشتہ تھا اور وہ آخری دنوں میں نہایت شکستہ دلی کی حالت میں اس کے پاس آ کر مری تھی۔ اس وقت سے اس خاتون نے
بے ماں کی بچی کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پرورش کیا تھا. یعنی وکٹورین کی پرورش مادام کوتیور نے کی تھی، لیکن مادام کوتیور ایک رحم دل عورت تھی اور اس نے بے ماں کی بچی کی پرورش اس انداز سے کی کہ جیسے وہ اس کی اپنی بچی ہو. بدقسمتی سے اس جمہوری فوج کے جنرل کی بیوہ کا سوائے پینشن اور اس جائیداد کے جو شادی کے موقع پر اسے ملی تھی اور کوئی سہارا نہ تھا. روز یہ اندیشہ رہتا تھا کہ وہ اس بیماری ناتجربہ کار لڑکی کو غربت کی حالت میں دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر خود چل بسے گی. اب مادام کوتیور کو ایک خوف تھا، ایک اس کے اندر ایک خدشہ تھا، اسے اندیشہ تھا، ایک ڈر تھا کہ وہ بیمار ہے اور یہ لڑکی جو دنیا کے معاملات سے بے خبر ہے، ناواقف ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری کی حالت میں مر جائے اور وہ لڑکی جو ہے بے یار و مددگار دنیا کے رحم و کرم پر اسے چھوڑ کر چل بسے. یہ نیک خاتون وکٹورین کو ساتھ لے کر ہر اتوار کو گرجا اور 15 روز میں ایک روز اعتراف کے لیے جایا کرتی تھی تاکہ کم از کم لڑکی کو مذہب ہی سے کچھ سہارا ملے. ظاہر ہے یہاں ایک اور بات جس کی طرف ناول نگار نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کہیں نہ کہیں مدد کی، کہیں نہ کہیں سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے. تو یہاں یہ دکھایا گیا ہے کہ مادام کوتیور مذہبی خاتون تھی اور وکٹورین کو بھی وہ گرجے لے کر جایا کرتی تھی تاکہ طمانینت قلب کی کوئی صورت اس کے لیے پیدا ہو سکے. اور اس خیال میں وہ بالکل حق بجانب تھی کیونکہ اس محروم لاوارث بچی کو مذہبی جذبے کی مدد سے اپنا مستقبل روشن نظر آنے لگتا تھا. اسے اپنے باپ سے محبت تھی، یعنی وکٹورین کو، اور وہ ہر سال اپنی ماں کی معافی کا پیغام اس کے پاس لے جایا کرتی تھی، لیکن باوجود منتوں کے اس کے باپ کا دروازہ اس کے لیے کبھی نہ کھلتا. اس کا بھائی جو اس سلسلے میں اس کا واحد ذریعہ ہو سکتا تھا، پچھلے 4 سال میں ایک دفعہ بھی اس سے ملنے نہ آیا تھا اور نہ اس نے کسی قسم کی مدد ہی کی تھی. وہ ہمیشہ دعا مانگا کرتی تھی کہ خدا میرے باپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹا لے اور میرے بھائی کا دل میری طرف سے نرم کر دے اور ان کو بغیر کسی قسم کا الزام دیے دونوں کے لیے خدا سے بہتری اور رحم کی طالب ہوتی. یہاں ایک بار پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں مغربی معاشرے کی جو سفاکیت ہے اس کو دکھایا گیا ہے. مادام کوتیور اور مادام وڈ کے اس لاکھ پتی کے ظالمانہ اور مذمت میں لعنت کے تمام الفاظ صرف کر دینے پر بھی مطمئن نہ ہوتی تھی. ظاہر ہے کہ یہاں مادام کوتیور بھی اور مادام وڈ کے بھی کیا کرتی ہیں کہ وکٹورین کے باپ کو لعنت کا، ملامت کا نشانہ بناتی تھیں. وہ اس لیے کہ وہ لاکھ پتی تھا لیکن بے بہرا تھا اپنی بیٹی کے رشتے کو لے کر. جب وہ دونوں ظالم باپ کے خلاف لعنتوں کا بار لگا دیتی تب بھی وکٹورین برا بھلا کہنے کے بجائے اچھے الفاظ سے ہی اسے یاد کرتی، جن کی کیفیت ہو بہو ایسی ہوتی جیسے کسی زخم خوردہ فاختہ کے کراہنے کی آواز جس کی اس درد بھری چیخ میں بھی محبت کی صدا ہوتی ہے. وکٹورین ایک ایسا پرندہ تھا جو زخمی تھا لیکن اس کے باوجود وہ کراہتا نہیں تھا. وہ اپنے باپ کو لے کر محبت کا ایک جذبہ رکھنے والا کردار تھا. ظاہر ہے کہ یہاں وکٹورین بھی ایک ایسا کردار ہے جو ڈاؤن ٹروڈن کلاس سے تعلق رکھتا ہے، جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے. ظاہر ہے ایک لڑکی جس کا باپ اسے اپنانے سے انکاری ہے اور وہ مادام کوتیور کے رحم و کرم پر ہے اور مادام کوتیور اس خوف میں مبتلا ہے کہ میں بیماری کی حالت میں اگر مر گئی تو یہ ناتجربہ کار لڑکی دنیا کے رحم و کرم پر ہوگی تو کیا ہوگا. طرح طرح کے وسوسے اور طرح طرح کے اندیشے اس کے ذہن میں ہر وقت اپنی حرکیات کے ساتھ آگے پیچھے ہیولے کی طرح بلنک کرتے تھے اور اسے پریشان کرتے تھے.
یہ ایک انسان کے اچھے ہونے کی علامت ہے. ظاہر ہے کہ تقدیر کے وہ معاملات جس میں ایک انسان جو ہے وہ خیر کا نہ صرف متلاشی ہے بلکہ وہ خیر پر یقین بھی رکھتا ہے. یہاں مادام کوتیور کو ایک خیر کے انداز میں دکھایا گیا ہے. ظاہر ہے کہ مادام کوتیور ایک ایسا کردار ہے جو وکٹورین کے لیے خیر خواہی کے جذبے لیے ہوئے ہے. ظاہر ہے کہ خیر خواہی کا جذبہ، خیر کا جذبہ، خیر کی سوچ، خیر کی فکر ایک اچھی بات کی ڈپکشن ہے. ظاہر ہے کہ یہ شر کے متضاد ہے، اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں جہاں نفسا نفسی ہے، جہاں انسان اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، وہاں مادام کوتیور جیسے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اچھی صفات کے حامل لوگ بھی موجود ہیں، جن کو ایسے انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے جو بے یار و مددگار ہیں، جن کا تعلق ایسے ماحول سے ہے جس ماحول میں ان کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اسی طرح بڈھا گوریوں میں ایک اور کردار جس سے ہم متعارف ہوتے ہیں، یوجین واسطیناک. یوجین واسطیناک کا تعلق بھی ورکنگ کلاس سے ہے. ظاہر ہے کہ یہ بھی طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والا کردار نہیں ہے اور نہ ہی طبقہ اشرافیہ کی زندگی کی عکاسی کرتا ہے. بڈھا گوریوں میں فرانس کے سماجی زندگی کے متنوع کرداروں کی جھلکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ظاہر ہے کہ مختلف کردار ہیں. یوجین واسطیناک جیسا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وکٹورین جیسا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، مادام کوتیور جیسا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے، اور بورڈنگ ہاؤس چلانے والی ایک خاتون، بیوہ خاتون مادام وڈکے جیسا کردار بھی ہمارے سامنے آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ان کرداروں کا تعلق سماج کے پسے ہوئے طبقے کے ساتھ ہے. اب ہم یہ سوچ کر حیران رہ جائیں گے کہ کیا فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی پسماندہ لوگ رہتے ہیں؟ بالزک نے ہمیں دکھایا ہے کہ فرانس جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی ایسے لوگ ہیں، پیرس جیسے شہر میں ایسے لوگ ہیں جو پسماندہ لوگ ہیں، جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. لیکن یہ زمانہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ 1850 سے پہلے کی فرانسیسی زندگی کی ڈپکشن ہے. ناول نگار اپنے عمیق مشاہدے کے ذریعے نہ صرف مختلف کرداروں کی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ ان کرداروں کے تمام اعمال و افعال کو حقیقت کے پیرائے میں قارئین کے سامنے لا کر رکھ دیتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پاس مشاہدہ اکیلا نہیں ہے، اکیلا تجربہ نہیں ہے، اکیلی سماجی زندگی پر اس کی نظر نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس ایک آرٹ بھی ہے جسے ناول نگاری کا فن کہا جاتا ہے، جسے ناول کا آرٹ کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اسی آرٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے مختلف کرداروں کو ڈیویلپ کرتا ہے اور اپنے ناول کے ذریعے ہمیں خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تقدیر کیا ہے، سچ کیا ہے، خود غرضی کیا ہے، بے غرضی کیا ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ کیا معنی رکھتا ہے، ہمیں ان ایسی آفاقی اقدار سے متعارف کرواتا ہے. یوجین کی سفید رنگت، کالے بال اور نیلی آنکھیں جنوبی فرانس کی خصوصیات کی مظہر تھیں. دیکھیے جب وہ ایک کردار کا سکیچ بناتا ہے یا ایک کردار کا خاکہ بناتا ہے تو اس کی جزیات پر نظر ہے، وہ ایک ایک جز ہمارے سامنے مووی کیمرے کی طرح گھما دیتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر گھوم جاتا ہے. یوجین اس کی شکل و صورت اور عادات و اطوار سے صاف معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ایک شریف خاندان کا فرد ہے جسے ابتدائی سے روایتی خوش مذاقی سکھائی گئی ہے. اگرچہ وہ اپنے لباس میں کفایت شعاری سے کام لیتا تھا، یعنی پہلے سال کے بہترین کپڑوں کو دوسرے سال معمولی موقعوں پر استعمال کر لیتا، لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ نہایت بن ٹھن کے گھر سے باہر نکلتا. عام طور سے وہ ایک پرانا سا کوٹ، مسلی وسلی واسکٹ،
انہی سے ملتی جلتی برجس گھسی ہوئی میلی کچیلی الٹی سیدھی بندھی ہوئی نکٹائی پہنتا اور جوتے بھی ایسے جن میں تلا دوبارہ لگوایا گیا تھا. دیکھیے یہ ہے وہ جزیات کہ وہ ایک کردار کو دیکھتا ہے, اس کے ایک ایک پہلو کو نہایت سادہ زبان میں قاری کے سامنے لا رکھ دیتا ہے. ان دو ہستیوں اور بورڈنگ کے دوسرے لوگوں میں وہ خضاب آلود داڑھی والا 40 سالہ شخص ووترا درمیانی حیثیت رکھتا تھا. اب یہاں جب وہ خضاب آلود داڑھی والا کہتا ہے تو اس سے ایک کردار کی ڈویلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے, یعنی وہ ہے تو بڑی عمر کا لیکن دکھانا یہ چاہتا ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں. تو یہ انسان اصل میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہوتا, اصل میں انسان کا جو رویہ ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے. وہ اس قسم کا آدمی تھا جسے لوگ عموماً خوشباش اور زندہ دل سمجھتے تھے. چوڑے کندھے, کشادہ چھاتی, کستری بازو, موٹے موٹے چوڑے چکلے ہاتھ جن کی انگلیوں پر انگاروں جیسے سرخ بالوں کی بہتات تھی. چہرے پر قبل از وقت جھریاں پڑ گئی تھیں اور ایسی سختی ٹپکتی تھی جس کی اس کے حسن سلوک سے تردید ہوتی تھی. اس کی بھاری آواز بھی بری نہ تھی بلکہ اس کے بلند اور طربناک قہقہے سے عین مطابقت رکھتی تھی. وہ با اخلاق اور خوش مزاج آدمی تھا. کوئی تالا بگڑ جائے تو فوراً اس کے کل پردے کھول کر صفائی کرتا, تیل دیتا اور جوڑ جاڑ کر ٹھیک کر دیتا اور کہتا کہ یہ تو اپنے بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہی کیا کوئی بھی کام اس کی پہنچ سے باہر معلوم نہ ہوتا تھا کیونکہ وہ جہازوں, سمندروں, فرانس, غیر ممالک, کاروبار, مشہور شخصیتوں, حالات حاضرہ, قانون, بڑے بڑے خاندانوں اور جیل خانوں سے بخوبی واقف تھا. اگر کسی کی شکایتیں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی تو وہ فوراً اپنی خدمات پیش کرتا. یہ ووترا ہے. ووترا کی زندگی کے تمام آسپیکٹ ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں. کس نے؟ ناول نگار نے. یہ ہے ناول نگار کا کمال کہ وہ کس قدر عمیق مشاہدہ رکھنے والا ہے, کس قدر باریک بھی ہے, اور پھر اس کے پاس الفاظ بھی سادہ ہیں. ایک واقعہ یا ایک شخصیت کا خاکہ جب وہ بناتا ہے تو اس کے ایک ایک جز کو ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے, قارئین کے سامنے رکھ دیتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس عام آدمی کی زندگی کی ڈپکشن کے لیے الفاظ ہیں, سادہ الفاظ ہیں, مگر ان میں وسعت ہے. حالات حاضرہ, قانون, بڑے بڑے خاندانوں اور جیل خانوں سے ووترا کیا ہے؟ بخوبی واقف تھا. اگر کسی کی شکایتیں ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی تو وہ فوراً اپنی خدمات پیش کرتا. اس نے کئی مرتبہ مادام بدھ کے اور چند ایک بورڈنگ میں رہنے والوں کو قرضہ بھی دیا تھا, خواہ ان لوگوں کی جان پر بن جائے, لیکن وہ قرضہ ادا کرنے میں ذرا کوتاہی نہ کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ووترا کی شخصیت ایسی دکھائی گئی ہے کہ اس سے لوگ خوف بھی کھاتے تھے کیونکہ اس کی نظر میں کچھ ایسی تیزی اور مصمم ارادے کی جھلک تھی کہ باوجود اس کی خوش مزاجی کے ایک قسم کا خوف معلوم ہوتا تھا. اس کے تھوکنے کے انداز ہی سے اس کی سرد مزاجی اور بے پرواہی ظاہر ہوتی تھی, اور ایسا جان پڑتا تھا کہ اگر اسے کسی مشکل سے چھٹکارا پانے کے لیے کوئی جرم نہ پڑے تو دریغ نہیں کرے گا. اس کی نگاہوں میں ایک سخت مزاج جج کی سی قوت تھی جو انسانوں کے جذبات و احساسات تک کو بھانپ لیتی ہیں اور ہر قسم کے مسائل کی تہ کو پہنچ جاتی ہیں. یعنی ووترا کی شخصیت کو, اس کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کو ناول نگار نے قارئین کے سامنے تمام تر جزیات کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ اس کی شخصیت کے باروب ہونے کا پہلو بھی قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے, اور اس کی شخصیت کے اس پہلو کو بھی قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے جس میں ہمدردی ایسے اوصاف پائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ناول نگار نے معاصر زندگی کے امکانات کو منظر عام پر لانے کی کامیاب کد و کاوش کی ہے, اور معاصر زندگی سے مراد پیرس کی زندگی تو ہے ہی, فرانس کی زندگی تو ہے ہی, لیکن
ایک ناول نگار اگر ایک محدود دائرے تک ہی اپنے فن کو رکھتا ہے تو پھر وہ ادب عالیہ میں شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جب وہ بڑے انسانی آفاقی مسائل کو مس کرتا ہے، ان کو اپنے ذہن و فکر کا محور بناتا ہے، تو پھر وہ اپنے مقامی دائرے سے نکل کر بین الاقوامی دائرے میں شامل ہو جاتا ہے، اور اس طرح ایک لکھنے والا آفاقی اقدار کا حامل بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بالزک بھی آفاقی اقدار کا متلاشی ہے، سچائیوں کا، صداقتوں کا متلاشی ہے، اور ظاہر ہے کہ زبان کے سادہ بیانیے کے ساتھ مذکورہ سچائیوں کو قارئین کے سامنے رکھتا ہے اور قارئین کے ایکسپوئر میں اضافہ کرتا ہے۔ قاری بالزک کو پڑھ کر سیکھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں خیر کے مفاہیم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، اسے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر نیکی بھی ہے، بدی بھی ہے، لیکن نیکی کو وہ بہر المقدم دکھانا چاہتا ہے، وہ خود غرضی کو ایک کم تر چیز دکھاتا ہے جبکہ بے غرضی کو بالا تر چیز دکھاتا ہے، وہ عروج و زوال کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ازلی و ابدی معاملات کی آئینہ داری فنی پیرائے میں کرتا ہے، انسانی سرشت کے مسائل و مصائب اور معاملات کی عکاسی تو وہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس جو آرٹ ہے اس آرٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کرتا ہے۔ دیکھیے، جب وہ ووتراں کا کردار پورٹرے کرتا ہے تو تمام جزیات کے ساتھ ووتراں کے کردار کی خصوصیات قارئین کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ ووتراں کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب وہ صبح ناشتے کے بعد گھر سے نکل جانے کا عادی تھا، اس کے بعد کھانے کے وقت لوٹتا، پھر ساری شام غائب رہنے کے بعد آدھی رات کو واپس آتا، اس وقت داخل ہونے کے لیے مادام وودکے نے اسے ایک چابی دے رکھی تھی۔ یہ امتیاز اسی کو حاصل تھا کیونکہ بیوہ سے اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، اسے وہ ماں کہہ کر پکارتا تھا اور اکثر پیار سے اس کی کمر میں باہیں ڈال دیتا تھا۔ اب دیکھیے کہ ماں اور بیٹے کا رشتہ، اس میں خیر کا پہلو جو ہے وہ نظر آتا ہے، محبت کا پہلو نظر آتا ہے، مامتا کا جذبہ ایک مثبت پہلو ہے، تو یہاں جو ہے وہ ایک اثباتی عنصر کو اجاگر کیا گیا ہے۔ ووترا تو چاہتا تھا کہ وہ اس بات سے خوش ہو، لیکن اسے اس کی پوری قدر و قیمت معلوم تھی، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ یہ تو معمولی سی بات ہے، حالانکہ صرف ووترا ہی کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ اس کی بھاری بھرکم کمر کو گھیرے میں لے سکیں۔ کھانے کے بعد وہ کافی میں برانڈی ملا کر پیا کرتا تھا۔ یہاں بھی اب مغرب کے کلچر کا ایک ایلیمنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کافی میں برانڈی ملا کر جو ہے وہ ووترا پیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ برے صغیر کی زندگی میں، خاص طور سے ہماری زندگی میں، یہ ایلیمنٹ شامل نہیں ہے کہ ہم حلال اور حرام کا واضح تصور رکھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہاں جو ہے وہاں کی اقدار، مغرب کی اقدار اور ہیں، لہٰذا جو ہے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو مغرب کے کلچر کی، مغرب کی سوسائٹی کی ڈپکشن پر مبنی ہے، اور یہ کچھ اسی کی خصوصیت تھی کہ اس کافی کے لیے وہ فضول 15 فرانک ماہانہ خرچ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس معاشرے میں بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ سوائے پیرس کی زندگی کے بھنور میں پھنسے ہوئے ان نوجوانوں کے جو ہر چیز کو سطحی نظر سے دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، یا ایسے بوڑھے جو ہر اس چیز سے بے التفاتی برتتے ہیں جس کا براہ راست ان پر کوئی اثر نہ پڑے، کوئی بھی ووترا سے متعلق گفتگو میں نہ رہتا بلکہ واضح رائے قائم کر لیتا۔ وہ اپنے اطراف کے رہنے والوں کے معاملات سے واقفیت رکھتا تھا اور نہ کچھ اندازہ ضرور لگا لیتا تھا۔ ظاہر ہے کہ ووترا کے کردار کے ایک ایسے ایلیمنٹ کو یہاں اجاگر کیا گیا ہے جسے باخبری
سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، مگر دوسروں کو اس کے خیالات یا مصروفیتوں کے بارے میں کوئی علم نہ تھا۔ ہاں البتہ ووترا کے کردار میں ایک بات کا ضرور اشارہ ملتا ہے کہ اس کی سرگرمیاں کیا تھیں، کسی دوسرے کو، بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے کسی شخص کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا۔ اگرچہ اس نے اپنی خوش مزاجی، ظرافت اور دوسروں کی خدمت کے ذریعے اپنے اور ان کے درمیان ایک پردہ سا ڈال رکھا تھا، لیکن اس کے کردار کی خوفناک گہرائیاں اکثر دوسروں پر آشکار ہو جاتی تھیں۔ وہ اکثر بڑے مزے لے کر قانون کا مذاق اڑاتا، سماج کی مذمت کرتا اور بڑے زہریلے طنزیہ انداز میں اس کی حماقتیں گنواتا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس کو حکومت کے خلاف کوئی شکایت ہے اور اس کی زندگی کے پس منظر میں کوئی گہرا راز پنہاں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں مقتدر طبقے یا قانون کے بارے میں یا سماج کے اس پہلو کے بارے میں جو بالادستی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جب وہ طنز یا اس کو تضحیک کا نشانہ بناتا تھا یا اس پر زہریلے طنزیہ جملے کستا تھا یا اس کی حماقتیں گنواتا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ سوسائٹی کے مقتدر طبقے کے بارے میں، قانون کے بارے میں، مختلف اداروں کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتا تھا۔ یہاں جو ہے وہ ہمیں ایک ایسے ایلیمنٹ کا پتہ چلتا ہے کہ ایک ورکنگ کلاس کا ایک کردار جو ہے وہ فریڈم کے ساتھ، ذہنی اور فکری آزادی کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ فرانس کی زندگی میں جس شخص نے سب سے پہلے اس ایلیمنٹ کو فکشن میں، ناول میں شامل کیا، اس کا نام بالزک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بالزک جیسی زندگی ہے اس کو بے عینے ہی دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ جیسا کردار ہے، اس کے لیے جس زبان کا استعمال کرتا وہ زبان ایسی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کردار ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتا ہے تو اس کی زبان بالکل طبقہ اشرافیہ ایسی ہو۔ بالزک چونکہ حقیقت نگاری کا بنیاد گزار ہے، لہذا زندگی کی جزیات اور سماج کے اعمال و افعال کی عکاسی بھی فطری پیرائے میں کرتا ہے، حقیقی پیرائے میں کرتا ہے۔ وہ تشبیہات کا، وہ پیچیدہ استعارات کا یا پیچیدہ علامتوں کا استعمال نہیں کرتا، وہ زندگی کی عکاسی آرٹ کے ذریعے کرتا ہے، لیکن جس زبان کا استعمال کرتا ہے وہ زبان نہایت سادہ ہے، چونکہ اس کے ٹارگٹ آڈینس عام لوگ ہیں، فرانس کے، پیرس کے، ہر طبقے کی زندگی، ہر طبقے کے لوگوں، ہر طبقے اور ہر پیشے کے لوگوں کی زندگی کی اس نے نہایت سادگی کے ساتھ عکاسی کی ہے، لیکن ایک ایک جز کو وہ قارئین کی نظروں کے سامنے لاتا چلا گیا ہے۔ ووترا کے بعد ایک اور کردار سے متعارف کرواتا ہے جس کا نام مادام وازل تائفر ہے۔ مادام وازل تائفر کے پوشیدہ خیالات اور دزدیدہ نگاہیں کبھی اس 40 سالہ آدمی میں مصروف رہتی اور کبھی نوجوان طالب علم سے۔ شاید اس کشش کی غیر شعوری وجہ ایک کی قوت اور دوسرے کی خوبصورتی تھی، لیکن ان دونوں میں سے کسی کو بھی اس سے کوئی لگاؤ نہ تھا، یعنی مادام وازل تائفر سے نہ اس طالب علم کو کوئی لگاؤ تھا اور نہ اس کو کوئی لگاؤ تھا۔ حالانکہ عین ممکن تھا کہ کسی دن اس کی حیثیت بدل جائے اور وہ اتنی مالدار بن جائے کہ لوگ اسے شادی کے آرزومند ہوں۔ یہاں پھر مغربی فکر کی، مغربی ذہن کی بالزک نے عکاسی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک لڑکی کا اس طرح 40 سالہ آدمی کو دزدیدہ نگاہوں سے دیکھنا یا اس میں دلچسپی لینا یا پھر ایک نوجوان طالب علم کی طرف متوجہ ہونا غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر، تو یہاں یہ مغربی کلچر کی ہی یہ جھلک ہے جو بالزک نے دکھائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پھر ویلیوز کا فرق ہے، یہاں پھر اقدار کا فرق ہے، یعنی وہ ویلیوز جو یورپین معاشروں کی ویلیوز ہیں، وہ اقدار جو برے صغیر کی زندگی کی اقدار ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور یہاں بھی ہمیں مغربی کلچر کی یا یورپین کلچر کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ لطف یہ ہے
کہ ان لوگوں میں سے کوئی بھی یہ پتہ لگانے کی زحمت گوارا نہ کرتا کہ دوسروں کی بد نصیبی کی داستانیں سچی بھی ہیں یا نہیں۔ اب یہاں بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں کی دکھوں کی کہانی، ان کی کلفتوں کی کہانی، ان کے مصائب و مسائل، کیا یہ سب کچھ حقیقت پر مبنی تھا؟ ظاہر ہے کہ سارے ہی تو وہاں تقدیر کے جبر کے مارے ہوئے تھے، تو کوئی کسی پر شک کیوں کرتا؟ وہ سب کے سب ایک دوسرے سے ایسی بے پرواہی برتتے تھے جس میں شک کا شائبہ پایا جاتا تھا۔ ان کے آپس کے تعلقات اور حیثیت ہی کچھ اس قسم کی تھی، وہ جانتے تھے کہ اپنے ہمسائے کی تکلیف کرنے کی ان میں مقدرت نہیں ہے کہ وہ ہمسائے کی تکلیف دور کر سکیں، اور ان مصائب کے متعلق باتیں اتنی ہوتی تھیں کہ ہمدردی کا جذبہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آساں ہو گئیں، غالب نے جیسا کہ کہا تھا، اور یہاں کیا ہے کہ یہ سب کے سب جو ہیں وہ مشکلوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور مصائب کے مارے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے اندر دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو بورڈنگ ہاؤس کے اندر رہنے والے جبریت کے پہیے تلے پسے ہوئے لوگوں کی زندگی پر مبنی۔ ان کی حالت ایسے ہی جوڑے کی سی تھی جن کی شادی کو مدت گزر چکی ہو اور اب ایک دوسرے کو سنانے کے لیے کوئی بات ہی نہ رہی ہو۔ ان کا ایک دوسرے سے بس اتنا واسطہ رہ گیا تھا جتنا روزمرہ زندگی میں مجبوراً رکھنا پڑتا ہے، جیسے کوئی بے تیل کی مشین گھس گھس چل رہی ہو، سڑک پر کوئی اندھا ہو تو وہ اس کی طرف نظر ڈالے بغیر سیدھے نکل جاتے، کسی المناک قصے پر ان کا دل نہ پسیجتا۔ ان کے مصائب، اپنے مصائب نے انہیں اتنا سنگ دل بنا دیا تھا کہ وہ دوسروں کی تکالیف کو خیال ہی میں نہ لاتے تھے اور ان تمام مصیبتوں کا واحد حل موت ہی کو سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان جب اس قدر مصائب کے پہاڑ تلے دب جائے تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کا حل ماں سوائے موت کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے لوگوں کی زندگی میں اتنے مصائب تھے، اتنی تکالیف تھیں، اتنی کلفتیں تھیں، اتنے دکھ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب اگر کوئی ان دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف موت ہے جو اس زندگی کا خاتمہ کر دے گی اور ان کی دکھوں سے جان مکت ہو جائے گی۔ ان بے یارو مددگار لوگوں میں سب سے زیادہ خوش مادام وودکے ہی کی ہستی تھی جو اس غیر سرکاری پناہ گاہ پر حکومت کرتی تھی۔ یہاں ایک اور ایلیمنٹ کی طرف اشارہ آیا ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں پر حکومت کرنا، یہ بھی تو ایک انسان کے اندر، انسان کی نفسیات میں، انسان کے ذہن میں ایک ایلیمنٹ موجود ہے کہ وہ کسی بھی حالت میں دوسروں پر حکومت کرنا چاہتا ہے، اور وہ حکومت کر کے حکم دے کر اختیارات کے ساتھ وہ کسی حد تک جو ہے وہ سرشاری کا احساس اس میں ہوتا ہے یا وہ محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں مادام وودکے اگرچہ بورڈنگ ہاؤس چلانے والی ایک بیوہ خاتون ہے، لیکن وہ اس بات پر کسی حد تک خوش تھی کہ وہ دوسروں کے سلسلے کو چلا رہی ہے۔ یہ چھوٹا سا باغ جس کی خاموشی اور خنکی، ویرانی اور غمی ایک بے رنگ اور بنجر میدان کا سا نقشہ پیش کرتی تھی، صرف اس کے لیے ایک ہرے بھرے چمن سے کم نہ تھا، اور یہ گھر بھی اسے ہر قسم کی خوشیوں سے بھرپور نظر آتا۔ کس کو بھرپور نظر آتا؟ مادام وودکے کو، اس بیوہ خاتون کو جو بورڈنگ ہاؤس چلا رہی تھی۔ دیکھیے، انسانوں پر حکومت کرنا اور غلبہ پانے کی آرزو مندی، یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر موجود ہے، اور مادام وودکے میں بھی اگرچہ ایک چھوٹے دائرے میں ہے وہ، لیکن یہ ایلیمنٹ جو ہے مادام وودکے میں بھی موجود ہے، اور یہ گھر بھی اسے ہر قسم کی خوشیوں سے بھرپور نظر آتا، جس میں سوائے تاریکی، افسردگی اور زیر زمین خانوں کی سی زنگ آلود تانبے کی بو کے اور کچھ نہ تھا۔ یہ جیل کی سی کوٹھڑی
اس کی ملکیت تھی اور اس کے بورڈنگ میں رہنے والوں کی حیثیت ان مجرموں کی سی تھی جنہیں عمر قید بامشقت کی سزا ملی ہو۔ دیکھیے، انسان سماجی حالات سے سمجھوتا اس وقت کرتا ہے جب اس کے پاس کوئی اور پہلے سے بہتر چارہ کار نہ ہو۔ یہاں جتنے بھی کردار بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے ہیں وہ اسی لیے حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس رہنے کے لیے نہ تو جگہ ہے اور نہ ان پاس پیرس میں اچھا کھانا کھانے کے لیے پیسے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حالات سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں۔ حالات سے سمجھوتا کرنا بھی تقدیر ہی کی جبریت کا ایک شاخسانہ ہے۔ انسان سماجی حالات سے اس وقت مفاہمت پیدا کرتا ہے جب اس کے پاس پہلے سے بہتر کوئی چارہ کار نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں موجود جتنے بھی کرداروں سے ہمارا تعارف ہوا ہے یا ہم جن سے متعارف ہوئے ہیں یا ہمیں جن کے بارے میں پتا چلا ہے یا جن کی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ پتا چلا ہے یا جن کے دکھوں مصائب و مسائل کے بارے میں ہمیں آگاہی ملی ہے، تو پتا چلتا ہے کہ وہ سمجھوتا کر کے وہاں بورڈنگ ہاؤس میں قیام پذیر ہیں۔ دیکھیے، بالزک نے کیا کیا ہے کہ ایک حقیقت نگار کے طور پر یا ایک ریئلسٹ کے طور پر یا ایک نیچرلسٹ کے طور پر ہر چیز کو ایسے دکھایا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ حقیقی ہے اور ہر چیز نیچر ہی سے پیدا ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ آرٹ کی مفصل عکاسی حقائق کے طور پر زندگی کی تعبیرات سادگی زبان کے ساتھ کرنا یہ ایک حقیقت نگار کا کام ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بالزک نے تو حقیقت نگاری کی بنیاد رکھی ہے فکشن کی دنیا میں، ناول کی دنیا میں، اور بالزک نے زندگی اور انسانوں کے اعمال و افعال کی فطرت کے مطابق عکاسی کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک عام کردار ہے جس کا تعلق ڈاؤن ٹروڈن کلاس سے ہے، اس کی زبان بھی نہایت سادہ ہے، اس کی ریفائنڈ زبان نہیں ہے۔ یہی کمال ہے ایک ریئلسٹ کا، یہی کمال ہے ایک نیچرلسٹ کا۔ ایک لحاظ سے نیچرلزم اور ریئلزم دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی یا مترادف اصطلاحات ہیں۔ دیکھیے، بالزک کے بعد وکٹورین دور میں ہنری جیمز، چارلس ڈکنز، جارج ایلیٹ جیسے لکھنے والوں نے بالزک کے تتبع میں لکھا، بالزک کی تقلید میں لکھا، اور بالزک نے جس طرح سے سماجی زندگی کی تصویروں کی جیتی جاگتی تصویروں کی عکاسی کی تھی یا زندگی جیسی تھی، بالزک نے اس زندگی کو بعینہ ہی دکھایا، تو وکٹورین دور کے انگلش رائٹرز نے بھی بالزک کی تقلید میں حقیقت نگاری کا منصب، حقیقت نگاری کے منصب کو ایک تحریک کی شکل دی۔ ظاہر ہے جس میں ہنری جیمز بھی شامل ہیں، جس میں چارلس ڈکنز بھی شامل ہیں، جس میں جارج ایلیٹ بھی شامل ہیں۔ تو بالزک فی الاصل پائنیئر ہے فکشن کی دنیا میں حقیقت نگاری کا، کہ زندگی فی الاصل جیسی ہے اس زندگی کو ویسا ہی دکھایا جائے، اس میں کوئی تصنع کا ایلیمنٹ نہ پیدا کیا جائے، اس میں کوئی بناوٹی عنصر نہ پیدا کیا جائے۔ دیکھیے، جب ہم بالزک کے مختلف کرداروں سے متعارف ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے سماجی زندگی میں ہیں ویسا ہی بالزک نے اپنے آرٹ کے ساتھ آمیز کر کے ان کو دکھایا ہے۔ مادام انہیں کھانا دیتی بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے جتنے بھی کردار تھے اور ان پر روب جماتی، اور سب اس کا روب مانتے بھی تھے، کیونکہ پیرس سی جگہ میں کھانا اور کمرے اتنے کم پیسوں میں اور کہاں دستیاب ہو سکتے تھے۔
یہ کھانا خوش ذائقہ نہ صحیح، پیٹ تو بھر جاتا تھا، کمرہ سجا بنایا آرام دہ نہیں ہو سکتا تھا تو کم سے کم ہوادار اور صاف ستھرا تو رہ سکتا تھا۔ اگر وہ کھلم کھلا کسی بے انصافی سے بھی کام لیتی تو بھی اس ظلم کا شکار ہر کوئی چپ چاپ اس کی ہر بات برداشت کر لیتا، اس کے ہر ظلم کا شکار ہو جاتا۔ ظاہر ہے کہ انسان جب کسی کا زیر بار احسان ہو تو مزاحمت کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مادام وودکے نہ صرف بورڈنگ ہاؤس کی مالک تھی بلکہ ان کی تمام تر ذمہ داریوں کا بیڑا مادام وودکے نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو ایسے میں بورڈنگ ہاؤس میں رہنے والے سارے کردار مادام وودکے کے مرہون منت تھے، مرہون احسان تھے۔ ایسے اجتماع میں سماج کے ہر عنصر کی نمائندگی ہونی چاہیے، اور واقعی تھی بھی، یعنی بورڈنگ ہاؤس میں سماج کا ہر کردار رہ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ سماج کے وہ کردار ہیں جن کا عام زندگی سے تعلق ہے۔ ان 18 مہمانوں میں ایک بیچارہ آدمی ایسا بھی ہوتا تھا جسے سب حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اسے نقل محفل بنا رکھا تھا۔ ایسے لوگ ہر مدرسے میں، ہر اسکول میں، بلکہ دنیا بھر میں ہوتے ہیں۔ یوجین واستیناک، جسے 2 سال اسی بورڈنگ ہاؤس میں انہی لوگوں کے درمیان گزارنا تھے، دوسرے سال کے شروع ہی سے اس آدمی کی طرف لوگ متوجہ ہو گئے تھے، بلکہ وہ اس کے لیے یہاں کی سب سے اہم شخصیت بن گیا تھا۔ یہ مصیبت زدہ انسان کسی زمانے میں سویوں کا بیپاری رہ چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک کردار لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ کیوں اڑاتے ہیں؟ ایک بات تو یہ کہ وہ خود کو ایسے حلیے میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یوجین واستیناک بورڈنگ ہاؤس میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش ہی ایسے کرتا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں کے لوگ پھر بے تکلفانہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس کہانی لکھنے والے کی طرح ایک مصور بھی اپنی تصویر میں اسے سب سے نمایاں جگہ دیتا۔ نہ معلوم اس بیچارے بڈھے نے سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا کہ لوگ اسے ایسی حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے جیسے کوئی اندر بغض ہو، اس پر ترس بھی کھاتے تھے اور اسے تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہ کرتے تھے، اور اس کے مصائب کا بھی کسی کو خیال نہ ہوتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان عجیب و غریب عادتوں کی وجہ سے لوگوں کی آماجگاہ بن گیا ہو جن سے دنیا اتنی گھبراتی ہے کہ برائیاں تو معاف ہو جاتی ہیں مگر یہ باتیں معاف نہیں ہوتی۔ ان سوالوں سے اکثر سماجی بے انصافیوں پر روشنی پڑتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سماج کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، جو سماج کی بالادست قوتیں ہیں، یا سماج میں انصاف اور بے انصافی ہے۔ ظاہر ہے انصاف اور بے انصافی جو ہے یہ بھی ایک یونیورسل ویلیو ہے، اور ظاہر ہے کہ کون سا انسان ایسا ہے جو یہ چاہے گا کہ اس کے ساتھ ناانصافی ہو۔ تو یہاں بھی فکشن رائٹر نے یہ دکھایا ہے کہ انصاف کا طالب ہر کوئی ہوتا ہے اور بے انصافی ہر کسی کو بری محسوس ہوتی ہے۔ شاید یہ بات انسان کی فطرت ہی میں داخل ہے کہ جو لوگ اپنی منکسر مزاجی یا کمزوری یا بے پرواہی کی وجہ سے کوئی احتجاج ہی نہ کریں اور چپ چاپ رہیں، انہیں اور تختہ مشق بنایا جائے۔ دیکھیے یہاں ایک بات کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے حق کے لیے سچ کو اپنی قوت بنانا چاہیے، اور سچ میں جو طاقت ہوتی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ اور ظاہر ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے، سچ پر ہوتے ہوئے بھی بے پرواہی برتے، اسے اپنی کمزوری بنائے، لوگ اسے اور زیادہ ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ کیا ہم سب یہ نہیں کرتے؟ کسی دوسرے آدمی یا چیز کو نقصان پہنچا کر اپنی طاقت کا ثبوت دیں۔ مثال کے طور پر انسانیت کے ایک چھوٹے سے نمونے یعنی سڑک پر کھیلتے ہوئے بچے ہی کو لے لیجئے۔ جب کوہرا چھایا ہو اور سڑک پر پھسلن ہو تو وہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہر دروازے پر جا کے کھٹکھٹاتا ہے، اور کچھ نہیں تو کسی نئی عمارت یا مجسمے پر اپنا نام ہی لکھ دیتا ہے۔ دیکھیے یہ ہے انسان کی نفسیات کہ انسان دوسروں کو، کمزور لوگوں کو تنگ کر کے حظ بھی اٹھاتا ہے،
लुत्फ भी उठाता है, जो कि अच्छी अकदार में शामिल नहीं है। अच्छी अकदार में क्या शामिल है? खैर, बेगरजी, सच्चाई, हमदर्दी, दूसरों का एहसास, दूसरों की तरफ देखना, दूसरों के लिए अच्छा चाहना, ये हैं वो यूनिवर्सल वैल्यूज जो खैर की हामिल है। और जाहिर है कि हमें नोवेल निगार ने खैर की हामिल अशिया से ही मुतारिफ करवाया है। जाहिर है कि फिक्शन हमें यही सिखाता है कि इंसानी जिंदगी में पहले से सुधार लाने के लिए इंसानों ही के तजुर्बों से सीखा जाए और अच्छी अकदार को अपनाया जाए और बुरे अनासिर को उनसे दामन बचाया जाए, बुरे अनासिर को छोड़ा जाए।